حیدرآباد میں طویل عرصے سے منتظر شاستری روڈ اوور برج جمعے کے روز عوام کے لیے کھول دیا گیا، جس سے روزانہ تقریباً 1 لاکھ مسافروں کو بڑی راحت ملی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی ڈی سری دھر بابو نے جمعے کے روز اس برج کا افتتاح کیا۔ 4 لین پر مشتمل یہ روڈ اوور برج نیشنل ہائی وے 44، پی وی نرسمہا راؤ ایکسپریس وے اور راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب جانے والی ٹریفک کو آسان بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس برج سے بی بی کا چشمہ، فلک نما، وٹے شاستری پورم، دیگر کنٹا، نواب صاحب کنٹا، کاٹے دن اور آرام گھر سمیت اطراف کے کئی علاقوں کے مسافروں کو فائدہ ہوگا۔ اس سے قبل مسافروں کو بلاگوڑا روڈ تک پہنچنے کے لیے نیشنل پولیس اکیڈمی، شیورام پلی یا فلک نما چندران گٹا راستے سے تقریباً 4 کلومیٹر کا چکر لگانا پڑتا تھا، لیکن اب وہ اسی فاصلے کو صرف 3 سے 5 منٹ میں طے کر سکیں گے۔ یہ روڈ اوور برج میلاد پلی سے فلک نما آر ٹی سی بس ڈپو تک وٹے پلی کے راستے ٹریفک کی روانی کو بہتر بناتا ہے، جس سے سفر کے وقت میں تقریباً 30 منٹ کی کمی آئے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس برج کی تعمیر پر 71 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے اور اس کی کل لمبائی 490 میٹر ہے۔ اس پل کی چوڑائی 16.60 میٹر ہے اور اس پل کا ڈھانچہ اسٹیل گریڈرز پر مشتمل ہے۔ حیدرآباد میں جی ٹی ایس کالونی سمیت مختلف مقامات پر جاری بجلی کے کاریگروں کی ہڑتال کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکٹریسٹی آرٹیزنس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ستیش ریڈی نے یہ اعلان کیا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹرانسکو کے چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ کاریگروں کے مسائل پر بات چیت کریں گے۔ جے ایس سی کے رہنماؤں نے جمعے کے روز پرجا بھون میں نائب وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی، جہاں جے ایس سی کے کنوینر سائلو نے ان کے مثبت رویے اور مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی اجازت دینے پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہڑتالوں پر پابندی کے پیش نظر خاص طور پر گرمیوں میں جب بجلی کی طلب عروج پر ہوتی ہے، اس طرح کی اچانک ہڑتال مناسب نہیں تھی۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کاریگروں کے مسائل پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی کے یونینز کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ ٹرانسکو کے سی ایم ڈی کرشنا بھاسکر جے ایس سی کے ساتھ ان مسائل پر بات چیت کریں گے جنہیں مالی بوجھ ڈالے بغیر حل کیا جا سکتا ہے اور دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی کوششیں جاری رہیں گی۔ تلنگانہ امپلائیز ٹیچرز اینڈ پینشنرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے 2 جون تک پی آر سی نافذ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ریاست بھر میں یادداشتیں پیش کی گئی۔ قائدین نے ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی، ہیلتھ کارڈز کی فوری نفاذ، سی پی ایس کے منسوخی اور او پی ایس کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی بقایا ڈی اے کی ادائیگی، وی آر اے اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کے مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ 1 ستمبر سال 2004 سے قبل نوٹیفیکیشن کے تحت بھرتی ہونے والے ملازمین پر او پی ایس لاگو کرنے، بقایا ڈی اے جاری کرنے، وی آر اے ملازمین کے مسائل حل کرنے اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کے لیے علیحدہ کارپوریشن قائم کر کے روزگار کا تحفظ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ حیدرآباد کے پوش علاقے بنجارہ ہلز کے وارڈ نمبر 5 پر واقع دیورکنڈا بستی کے مکین نالے کو عبور کرنے کے لیے لکڑی کے تختوں کو عارضی پل کے طور پر استعمال کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ علاقے میں جاری تعمیراتی کام 2 ماہ گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا۔ اس مسئلے پر مقامی افراد میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے، جن کا کہنا ہے کہ شہر کے اہم علاقے میں رہنے کے باوجود انہیں غیر محفوظ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نالے کی اثر نو تعمیر کا کام ابھی تک جاری ہے، جس کے باعث مکینوں نے اپنے روزمرہ آمد و رفت کے لیے لکڑی کے تختے رکھ کر عارضی راستہ بنایا ہوا ہے۔ مناسب گزرگاہ نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کو شدید دشواری پیش آ رہی ہے۔ مقامی افراد کا الزام ہے کہ تقریباً 2 ماہ قبل کام شروع ہونے کے باوجود زمینی سطح پر کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مکینوں نے شہری سہولیات کی خراب صورتحال پر سوال اٹھایا اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ زیر التوا کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور اس دوران محفوظ عارضی راستے کا انتظام کیا جائے۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ علاقے میں جمعرات کے روز ایک افسوسناک حادثے کے واقعے میں 62 سالہ ریٹائرڈ سرکاری اسکول کی پرنسپل ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت وجے لکشمی کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی طرح پوجا کے دوران دیا جلا رہی تھی کہ اس دوران ان کی ساڑی اچانک آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ بیڈ روم کی طرف دوڑی، جہاں آگ مزید پھیل گئی اور شدت اختیار کر گئی۔ اس واقعے میں وہ بری طرح جھلس کر موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ مقامی افراد نے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ وجے لکشمی ریٹائرمنٹ کے بعد
بعد اکیلی رہ رہی تھی، جبکہ ان کی بیٹی اسی عمارت کی دوسری منزل پر مقیم ہے۔ بیٹی نے اپنی شکایت میں بتایا ہے کہ ان کی والدہ روزانہ پوجا کیا کرتی تھی اور اس واقعے میں کسی قسم کے شبے کا اظہار نہیں کیا۔ بیگم پیٹ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ نرمل ضلع ایس پی ڈاکٹر جانکی شامل IPS کی جانب سے شروع کیے گئے منفرد پروگرام پولیس حقاق کو قومی سطح پر باوقار ایوارڈ اسکاچ حاصل ہونے پر نرمل میں سیاسی قائدین و اخباری نمائندوں، سرکاری عہدیداروں، محکمہ پولیس کے عہدیداروں کی جانب سے ڈاکٹر جانکی شامل IPS کو مسلسل ہر شعبہ جات کی جانب سے ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ درسنا آج TRS-MA ضلع صدر مسٹر جی شرینواس گوڈ، ٹاؤن صدر مسٹر A شریدھرن، ریاستی رکن TRS-MA مسٹر شیخ شبیر احمد، شیام پرکاش، ذیشان شیخ کے علاوہ شیخ جبار NRI، سید جلیل اظہر، سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نے ڈاکٹر جانکی شاملہ IPS کو تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی اور اپنی نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔ حیدرآباد کے علاقے ملک پیٹ میں ایک حیران کن اور تشویشناک واقعہ پیش آیا، جس کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ 14 اپریل کی دیر رات پیش آیا، تاہم اس کا انکشاف کچھ تاخیر سے ہوا۔ ذرائع کے مطابق ملک پیٹ موسارام باغ کے گنگادھر اپارٹمنٹ میں ایک نامعلوم شخص برہنہ حالت میں گھومتا ہوا دیکھا گیا۔ وہ نہ صرف عمارت کے طرف مشکوک انداز میں گشت کرتا رہا بلکہ مختلف فلیٹس کے دروازوں سے اندر جھانکنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، جس سے رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مذکورہ شخص اس حالت میں وہاں کیوں موجود تھا۔ ابتدائی قیاس آرائیاں یہ بھی ہے کہ وہ ذہنی طور پر متاثر ہو سکتا ہے یا کسی اور مقصد کے تحت وہاں آیا ہو۔ واقعے کے بعد مقامی افراد نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور پولیس نے معاملے کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد کے ساتھ چار مینار بھی پارلیمنٹ میں تلنگانہ کے 26 حلقوں کی نئی سیاسی تصویر آئی سامنے۔ لوک سبھا حلقوں کی مجوزہ حد بندی کے بعد تلنگانہ میں لوک سبھا نشستوں کی تعداد موجودہ 17 سے بڑھ کر 26 ہونے کی قیاس آرائیاں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان میں 4 نشستیں درج فہرست ذاتوں اور 2 نشستیں درج فہرست قبائل کے لیے مختص کی جا سکتی ہے۔ سیاسی حلقوں میں نئے مجوزہ پارلیمانی حلقوں کے ناموں پر بھی بحث جاری ہے، جن میں سنگاریڈی کو ظہیر آباد کی جگہ شامل کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ میں بل کی منظوری کے بعد مرکزی حکومت الیکشن کمیشن سے مشاورت کرتے ہوئے ڈی لمیٹیشن کمیشن تشکیل دے گی، جو سیاسی جماعتوں اور عوام سے آراء حاصل کرنے کے بعد حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ تلنگانہ بھر میں سورج کی تپش نے شدت اختیار کر لی ہے، جہاں صبح 9 بجے سے ہی دھوپ کی شدت اس قدر بڑھ رہی ہے کہ عوام کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ شدید گرمی کے ساتھ گرم ہوائیں بھی چلنے لگنے سے لوگ بے حال ہو رہے ہیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر حیدرآباد محکمہ موسمیات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 4 دنوں سے ریاست میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر رہا ہے۔ محکمہ نے ریاست کے 33 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 5 دنوں تک گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو خاص طور پر دوپہر کے اوقات میں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ اعداد و شمار کے مطابق نرمل اور نظام آباد میں سب سے زیادہ 43.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں دارالحکومت حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیش قیاسی کی ہے کہ 19 سے 22 اپریل کے دوران تلنگانہ کے شمالی، مشرقی اور مغربی اضلاع میں بارش کا امکان ہے، جس سے عوام کو شدید گرمی سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ تلنگانہ کی سیاست میں ہلچل مچانے والے پارٹی انحراف کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسپیکر سمیت 9 ارکان اسمبلی کو کاؤنٹر داخل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ BRS سے کانگریس میں شامل ہونے والے 9 MLAs کے خلاف دائر عرضیوں پر جمعرات کو سماعت کرتے ہوئے عدالت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا۔ درخواست گزاروں نے اسپیکر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، جس میں متعلقہ ارکان اسمبلی کو پارٹی تبدیل نہ کرنے والا قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں وعدہ کیا ہے کہ ابتدائی طور پر پیش کیے گئے دلائل کی روشنی میں معاملہ تفصیلی وضاحت کا متقاضی ہے، اس لیے تمام فریقین کو تحریری جواب داخل کرنا ضروری ہوگا۔ عدالت نے جن اراکین نے اسمبلی کو نوٹس جاری کیا ہے، ان میں دانم ناگیندر، کریم سری ہری، پوچرام سرینواس ریڈی، R.K. پوڑی گاندھی، B. کرشنا موہن ریڈی، K. یادیہ، پرکاش ریڈی، ڈاکٹر سنجے اور T. وینکٹ راؤ شامل ہیں۔ ہائی کورٹ نے وعدے کیا ہے کہ تمام ارکان اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کاؤنٹر حلف نامے داخل کریں، جبکہ اسپیکر کو بھی اپنے فیصلے کی قانونی بنیاد پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔